السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل وفي رواية والخنا فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. برادران اسلام، دینی بھائیوں، مجلس میں تشریف فرما قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ، چونکہ ماہ رمضان تقوی کا خصوصی طور پر مہینہ جانا جاتا ہے، اس لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی چند باتیں اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے اور آپ تمام بھائیوں تک اور خصوصیت کے ساتھ بہنوں تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ یہ پروگرام خصوصیت کے ساتھ بہنوں کے لیے منعقد کیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تقوی سب کی ضرورت ہے، مرد ہوں خواتین ہوں، سبھی لوگوں کو تقوی کی ضرورت ہے، کیونکہ تقوی انسان کی دنیوی زندگی کو سدھارنے سنوارنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور دخول جنت کا، اسی طرح سے جہنم سے نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور ایسے تو ماہ رمضان یا عام روزے تقوی کے لیے خاص طور پر بیان کیے جاتے ہیں کہ روزے کا تعلق تقوی سے بہت گہرا ہے، اور رمضان کا روزہ روزوں میں سب سے زیادہ اہم روزہ ہے، کیونکہ وہ دین اسلام کا ستون ہے، اس کا پلر ہے، دین اسلام کی اساس ہے، جن 5 بنیادوں پر ان میں سے ایک روزہ بھی ہے. لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھی ہیں اور ہم بندوں کو ان عبادتوں کا مکلف کیا ہے، ساری کی ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہی پیدا کرنے کے لیے ہیں. تو صرف اور صرف رمضان اور تقوی اس لیے بات ہو رہی ہے کیونکہ رمضان آ رہا ہے، ورنہ نماز اور تقوی، توحید اور تقوی، زکوٰۃ اور تقوی، حج بیت اللہ اور تقوی، عمرہ اور تقوی، قربانی اور تقوی، نذر و نیاز اور تقوی، ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے بندے کے درمیان حائل بنانے کے لیے عبادتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو رمضان اور تقوی، ماہ رمضان کا تعلق تقوی سے بہت گہرا ہے، صراحت کے ساتھ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی آیت کریمہ میں یہ بات فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تمہارے اوپر جو روزہ فرض کیا گیا ہے اس کی بھی حکمت، اور پچھلے والوں پر جو روزہ فرض کیا گیا تھا، ہوتا رہا ان کے اوپر فرض، سبوں کے روزے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ تم سب کے سب تقوی شعار بن جاؤ. تقوی اختیار کر لو نہیں، بلکہ تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی شعار بن جاؤ، تمہاری زندگی تقوی کی زندگی ہو جائے. تو بہرحال ماہ رمضان کا بہت گہرا تعلق تقوی سے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرضیت کے ساتھ جو حکمت بیان فرمائی ہے وہ تقوی کی. کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، اور فرضیت کے ساتھ مقصد جو بیان کیا گیا ہے وہ لعلکم تتقون، شاید نہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر جہاں جہاں لعل اس طرح کے سیاق میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فرماتے ہیں کہ وہ یقین کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ یا امکان کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ یقین کے لیے ہوتا ہے. واقعی اگر روزہ، صیام، صوم ہم نے ویسے ہی رکھا اور اس عبادت کو ہم نے ویسے ہی انجام دیا
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب اور منظور ہے، مقبول ہے، تو واقعی تقوی پیدا ہوگا۔ تقوی کا جو نتیجہ ہے تقوی، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں حتمی طور پر حاصل ہوگا۔ شرط اس میں اسی بات کی ہے کہ ہم سارے مسلمان مرد اور خواتین جو بھی مکلف ہیں سب کے سب واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، جو صوم کی عبادت ہے، اسے کما حق انجام دیں، اور انجام دینے کی صورت میں نتیجہ حتمی ہے، یقینی ہے۔ اگر انسان ماہ رمضان سے گزر جائے، مہینہ آئے، شروع ہو، پہلا دوسرا تیسرا عشرہ، اور پھر رمضان ختم ہو جائے، عید الفطر کی نماز پڑھ لی جائے، پھر اس کے بعد غیر رمضان کے جو معمول ہوتے ہیں وہ سارے معمولات شروع ہو جائیں، اور کوئی شخص اگر یہ نہ محسوس کرے کہ اس کی زندگی میں تقوی آ گیا ہے، رمضان میں بھی تھا اور رمضان کے بعد اب بھی ہماری زندگی میں تقوی ہے، اگر وہ محسوس نہ کرے تو اسے ماہ رمضان کو نہیں کوسنا ہے، اسے روزوں پر دوش نہیں ڈالنا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا تقوی نہیں پیدا ہوا، ہم نے رمضان گزارا تقوی نہیں پیدا ہوا۔ اسے اپنی ذات کو متہم کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو متہم کرے، وہ اپنی کمیوں کو یاد کرے، اپنی خامیوں کا وہ اعادہ کرے، یعنی گھما کر کے دوبارہ نکال کر کے لائے کہ کمیاں کہاں کہاں اس نے کی۔ کیونکہ روزہ جو ہے نا، صوم، یہ ایک حقیقت عام طور پر جو بچوں کی طرح سے بولا اور سنا جاتا ہے، کھانے پینے کی پابندی کا نام روزہ نہیں ہے۔ کھانے پینے کا سے باز آ جانا، کھانے پینے سے رک جانا، اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ تقوی ایک حقیقت، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے نام پر جنت کیسے وعدہ کر سکتا ہے؟ تقوی کے نام پر جہنم سے آزادی کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ حتمی طور پر تقوی ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا تحقق ہونا چاہیے، یعنی وہ چیز عملاً آ جانی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کا صلہ، اس کا بدلہ جنت کی شکل میں ہمیں ملنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، وہ ملے گا۔ اولین کو آخرین کو، جب سے انسانوں کی شروعات ہوئی ہے اور جب تک انسان دنیا میں بسیں گے، جنات انسان دونوں، تب تک سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اہل کتاب یہود نصارہ اور جو لوگ بھی اہل کتاب میں اور بھی آ سکتے ہو، اس معنی میں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام کی قومیں سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں، تو ہم نے اہل کتاب کو جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی ہم نے وصیت کی، تاکید کی، اور تم کو بھی، وَإِيَّاكُمْ، تم کو بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت، تاکیدی وصیت ہے۔ وصیت ہم سمجھتے ہیں عام طور پر، وصیت کا مطلب ہم جانتے ہیں، اور وصیت کی جب بات آتی ہے تو عام طور پر ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے بیماری کی حالت میں اپنے بال بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو، پسماندگان کو، جن کو چھوڑ کر کے جانے والا ہے، ان کو اپنے کاروبار اور بزنس اور ادھار اور قرض کس سے لیا ہے، کس کو دینا ہے وغیرہ، یہی ساری باتیں بتانے کا نام لوگ وصیت سمجھتے ہیں۔ کہ جبکہ وصیت میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ دین اور تقوی کی وصیت آتی ہے، ایمان کی وصیت آتی ہے، توحید خالص کی وصیت آتی ہے۔ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام نے اذ حضر یعقوب الموت، جب وقت آیا موت کا، قریب آیا، تو اپنے بچوں سے کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق، ہے نا، الہ واحد ونحن لہ مسلمون، وہی حضرت ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام جس کی عبادت کیا کرتے تھے یہ انبیاء علیہ السلام، اور سارے کے سارے لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے، ایک معبود کی عبادت کریں گے۔ تو وصیت کی شروعات توحید سے ہوتی ہے۔ انسان مرنے کے پہلے جو سب سے زیادہ اہم قیمتی بات کہہ کر کے جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی وصیت ہونی چاہیے۔ میرے بچوں، توحید پر قائم رہنا، شرک سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کی پابندی کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، روزوں کا اہتمام کرنا، حیثیت اور طاقت کے مطابق حج بیت اللہ کرنا، حیثیت اور طاقت اور شرائط کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، مال کا زکوٰۃ جو اللہ نے فرض کیے اسے ادا کرنا، یہ سب سے پہلی وصیت ہونی چاہیے۔
اور پھر اس کے بعد بندگان کے حقوق، اور صرف لینے کی بات نہیں کرنی چاہیے، دینے کی باتوں کی بھی وصیت کرنی چاہیے، کس کا لیا ہوا ہے اسے ادا کرنا ہے، اسے دینا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کی ہے ہم بندگان کو، بنی اسرائیل کے اہل کتاب کو بھی، اور ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وصیت فرمائی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا دو معنی ہوتا ہے، ایک ہے عام معنی، وسیع معنی، اور ایک ہے اس کا ایک محدود اور خاص معنی۔ جو اس کا عام معنی ہے، وسیع معنی ہے، وہ پورے دین اسلام کو شامل ہے، پورے دین اسلام کو شامل ہے۔ جتنی چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں حکم ہے، کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان سب کو کرنے کا نام، اور ایسے ہی جن باتوں سے اللہ کے دین میں منع کیا گیا ہے ان تمام چیزوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ یہ عام ہے۔ اس کا مطلب متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورے دین اسلام کو برتنے والا۔ اسی کی تعریف کرتے ہوئے جب علماء لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تقویٰ ہی فعل المأمورات و ترک المحظورات۔ تقویٰ نام ہے سارے کاموں کے کرنے کا جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور تمام کاموں سے بچنے کا نام ہے جن سے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پورے دین میں جس سے منع فرمایا ہے۔ تو معمورات جن باتوں کا حکم ہے اسے کرنے کا نام، اور منہیات محظورات یعنی جس سے منع کیا گیا ہے اس سے باز رہنے کا نام تقویٰ ہے۔ اس کا ایک عام معنی تو ہو گیا۔ تو گویا کہ تقویٰ کسی ایک دو عمل، ایک دو چیزوں کے دیکھ لینے پر نہیں تقوی کا حکم لگایا جائے گا، بلکہ تقویٰ پورے دین اسلام کا نام ہے۔ اور پورے دین اسلام کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں اس اعتبار سے، یعنی کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے، تو دو ہی قسمیں ہیں اس کی، یا تو معمورات ہیں اور یا تو منہیات اور محظورات ہیں۔ کرنے والے کام اور بچنے والے کام، یہ ہے تقوی کا عام معنی۔ اور تقوی کا ایک خاص معنی ہے جو گناہ کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے۔ تقوی اختیار کرنا یعنی اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، اپنے آپ کو شرک سے بچانا، اپنے آپ کو بدعت سے بچانا، اپنے آپ کو کبائر سے بچانا، اپنے آپ کو صغائر سے بچانا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق پامال کرنے سے بچانا، اپنے آپ کو بندگان کے حقوق پامال کرنے سے بچانا ہے نا، زبان کی حفاظت کرنا، اعضاء اور جوارح حرکات کی حفاظت کرنا، غیبت سے، چغلخوری سے، جھوٹ سے، خیانت سے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں سے جس کا تعلق گناہ سے ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تو یہ جو محدود معنی ہے یا خاص معنی ہے، یہاں تقویٰ بالمقابل معصیت کے استعمال کیا جاتا ہے، بالمقابل معصیت، بالمقابل گناہ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ سے ڈرو، کب کہتے ہیں ہم؟ جب کوئی کسی آدمی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، کہتے ہیں اللہ سے ڈرو یار، جھوٹ بول رہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ جھوٹ بولنے سے بچنے کا نام تقویٰ ہے صرف، یہ تقوی کا ایک محدود نام معنی ہے جو گناہ کے بالمقابل بولا جاتا ہے، ورنہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے پورا دین اسلام۔ اسی لیے وہ جو بعض سلف کے آثار میں آتا ہے کہ پوچھا گیا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تو مثال میں کیا کہا؟ اما سلکتا طریقا ذا شوق، کیا تمہارا گزر کسی کانٹے دار راستے سے نہیں ہوا ہے؟ کانٹے دار راستے سے نہیں ہوا ہے؟ کہا بلا، کیوں نہیں؟ ایسا تو ہوا ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، جنگلوں سے، جھاڑیوں سے گزرنے کی نوبت آتی ہے، پرخار علاقوں سے جانا پڑتا ہے۔ تو کیا کرتے ہو جب کانٹے کے راستوں سے، کانٹے دار راستوں سے، پرخار راستوں سے گزرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہا اشمر عن ثیابی، اپنے کپڑے کو، اپنے ازار کو، اپنے جو بھی پہنا ہوتا اسے سمیٹ لیتا ہوں، اور سمیٹنے کے بعد بہت بچا کر کے ہے نا وہاں سے پیروں کو مناسب جگہ دیکھ کر کے پھر وہاں سے گزر جاتا ہوں، تاکہ یہ میرے دامن جو ہے نا، میرے کپڑے کانٹوں میں الجھ نہ جائیں۔ تو کہا ذاک التقیٰ، یہی تقویٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ ایسے ہی دنیا میں اتنے سارے گناہ کے کام ہیں، شرک ہے، کفر ہے، بدعقیدگی ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، حرام ہیں، زناکاری ہے، بدکاری ہے، فحاشی ہے، سود ہے، رشوت ہے، خیانت ہے، غبن ہے، دنیا بھر کے گناہ کے کام ہیں۔ جتنی چیزیں فرائض کی اس کو چھوڑنے کا نام بھی کیا ہے؟ چھوڑنے والی چیزیں، یہ سب گناہ کے بھی کام ہیں۔ تو ایسے جتنے گناہوں کے کام تم دیکھو، اس سے اپنے دامن کو سمیٹ کر کے بچ کر کے نکل جاؤ۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے نکل جانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو یہ تقوی کا لمیٹڈ مفہوم ہے، اور اس بارے سے بہت ساری باتیں ہیں۔ خیر، حضرت طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ وہ تقوی کی بہت اچھی ڈیفینیشن کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔
اور یہ دین اسلام میں تقوی کی راہ بتانے کی چیز ہے۔ دین اسلام میں تقوی کی راہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی نماز سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی زکوٰۃ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی روزے سے یعنی صیام سے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی حج اور عمرے سے، اور پھر دیگر چیزیں قربانی وغیرہ، ان تمام چیزوں سے جو تقوی حاصل ہوتا ہے، اور تقوی حاصل کرنا ہی ان عبادتوں کا مقصد ہے۔ اس تناظر میں حضرت طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی کیا ہے؟ ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ۔ یہی ہے دین اسلام کا خلاصہ جس کو ہم تقوی کہتے ہیں۔ تقوی نام ہے اور یہ آدھا حصہ ہے، تقوی کا آدھا حصہ ہے، آدھا حصہ بھی آگے آئے گا۔ تقوی نام ہے ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرو۔ اللہ کی اطاعت کے کام کرنا، اطاعت کے کاموں میں سب سے بڑا کام اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی فرائض اور واجبات ہیں، دین اسلام کے ارکان ہیں، یہ سب سے پہلے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ جن کا درجہ مستحبات کے قبیل سے ہے، فضائل کے قبیل سے ہے، اولا کے درجے کی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر کیا ہو جائیں گی؟ بالترتیب شامل ہو جائیں گی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرو اعلیٰ نور من اللہ۔ یہ سب سے اہم نقطہ ہے اس کے اندر۔ اطاعت کے کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن سب اپنی اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ کوئی کسی کے کہنے پر کرتا ہے، کوئی کسی بڑے، کسی پیر، کسی بزرگ کے نام پر اس نے کہا ہے اس لیے کرنا چاہیے نیکی کا کام۔ کوئی اپنی عقل کو، اپنی لاجک کو استعمال کر لیتا ہے، یہ کام نیکی کا ہے اس لیے کر لینا چاہیے۔ کوئی کسی کے پیچھے چلتا ہے، کوئی کسی کے پیچھے چلتا ہے، تو مختلف انداز کے لوگوں نے پیمانے بنا رکھے اور اس کو نیکی کا کام سمجھتے ہیں، یا دیکھی دیکھا بھی لوگ کرتے ہیں۔ یہ کام لوگ کر رہے ہیں اس لیے نیکی کا کام ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے خاص طور پر حج وغیرہ کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ وہ عبادت ایسی ہے جو صبح شام آدمی نہیں کرتا، سال بھر میں ایک بار وہ موقع آتا ہے اور زندگی میں کوئی پہنچتا ہے تو وہ کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پوری تربیت کے ساتھ، ٹریننگ کے ساتھ جاتے ہیں۔ حج کے احکام، حج کے ارکان، حج کے مناسک، اعمال، دعائیں، سب پوری تربیت کے ساتھ جاتے ہیں، اور وہاں جب پہنچ کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک کام ایسا بھی جو سارے لوگ کر رہے ہیں، 10,000 5,000 لوگ کام کر رہے ہیں، جبکہ وہ کام بدعت، وہ کام گناہ کا ہے، وہ کام معصیت کا ہے، لیکن یہ آدمی جو تربیت لے کر کے گیا ہے دیکھتا ہے کہ ہزاروں لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو سوچتا ہے کہ یار ایسا نہ کوئی واقعی نیکی کا کام ہو اور مجھ سے چھوٹ جائے، اور پھر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی بہت ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک شکل ہے کہ لوگ اس طرح سے بھی کام نیکی سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ باپ دادوں کی روایت پر چلتے ہیں، دادے پرکھے، رسم روایات، ایسے ہی جو ریت ہوتی ہے، جو عادات و اطوار ہوتے ہیں، اس کی تقلید، اس کی نقالی کیا کریں؟ باپ دادا کے زمانے سے چل رہا ہے تو نیکی کا کام ہے، تبھی تو لوگ کرتے رہے ہوں گے۔ برسہ برس سے کام ہو رہا ہے وہ نیکی کا ہی ہے، ورنہ آج آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کہتے ہیں کام بدعت کا ہے۔ تو کچھ لوگوں کے یہاں یہ بھی ایک معیار ہے کہ باپ دادا کے زمانے سے کوئی چیز چل رہی ہے تو وہ نیکی کی چیز ہے۔ طلق بن حبیب کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے کام کرو اعلیٰ نور من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کا نور کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، علم کی روشنی ہے جو قرآن کریم سے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سنتیں ہیں، آپ کی حدیثیں ہیں، امت کے صحابہ کرام کی سیرت ہے، تابعین کی زندگی ہے، تبع تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے جو ائمہ علماء، اور آج تک اور قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، ایک طبقہ اس پر قائم رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روشنی اور علم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرو۔ اور اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ تمہاری جو سوچ ہو، نہ کوئی ریاکاری ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ نمود ہو، نہ شہرت ہو، نہ پبلسٹی ہو، نہ چرچا ہو، نہ دنیا طلبی ہو، کچھ بھی نہیں۔ ترجو ثواب اللہ، اللہ کی رضا کے لیے انجام دو، مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجر و ثواب حاصل کرنا ہو، اسی کی امید ہو۔ یہ تقوی کا آدھا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے کاموں کے کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا ہے وَأَن تَتْرُكَ مَعَاصِيَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاصی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے علم کی روشنی میں، اور اخیر میں کیا ہے؟ تخاف عقاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرتے ہوئے یہ کام کرو، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ تو یہ ہے تقوی کا ایک جامع معنی جو ہمیں سمجھنا ہے۔ اچھا، اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی بات ہو رہی ہے تو یاد رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے کو معرفت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، اس کے کمالات کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں کسی بھی طرح کی شراکت اور ساجھیداری کا معاملہ جو چل رہا ہے، دراصل یہ اس بات کا غماز ہے، اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بھی معرفت نہیں ہے۔ اچھا، کوئی آدمی دنیا کی ساری معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ معلومات حاصل کرنے میں دلچسپی نہیں لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کا رب اور خالق و مالک ہے، معبود حقیقی ہے، اس کی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کا سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا جاننا ہے۔ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے نا۔ اس طرح سے لوگ آسانی کے ساتھ کہہ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سب سے بڑا کام ہے۔ بندے کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کی ذات کو، صفات کو، افعال کو پہچانے، اس کے حق عبادت کو جانے، اس کے حق ربوبیت کو جانے، اس کے اسماء و صفات کو جانے، جو کمال اور بلندی کے اعلیٰ مقام کی صفتیں اور خوبیاں ہیں، ان سے واقف ہونا چاہیے۔ اگر ہم نہیں جانیں گے تو پھر بہت مشکل کھڑی ہوگی۔ اسی لیے یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں 4 باتوں کی معلومات ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے 4 بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کی معرفت۔ بندہ جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا وجود اس کے اسماء اور صفات کے وجود سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو نہ مانے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اگر ہم مانیں گے تو بندوں سے مشابہت لازم آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی طرف سے دکھائی دے گا، سمجھ میں آئے گا، قرار پائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اقرار، اعتراف نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور اگر کوئی مثال کے طور پر بندوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بنا لے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کے معرفت ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا ہے وہ آدم کی عبادت کرتا ہے۔ آدم مطلب کوئی بھی چیز نہیں ہے، لا شیء، نل کی عبادت کرتا ہے۔ اور جو تشبیہ دیتا ہے وہ بت کی عبادت کرتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ معطل جو ہوتا ہے نا، معطل، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ کس اللہ کی عبادت کرتا ہے جس کی صفات کا وہ انکار کرتا ہے؟ بغیر صفات کے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ ایمان رکھتا ہے اور عبادت کرتا ہے، اس کا مطلب وہ آدم کی عبادت کرتا ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کی عبادت کرے۔ اور جو تشبیہ دیتا ہے بندے کی طرح، ہم جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے جیسے ہم اترتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے جیسے ہم غضبناک ہوتے ہیں، اگر اس طرح سمجھتا ہے مثال کے طور پر تو پھر تو بتوں کی طرح سے ہو گیا کہ جیسے آدمی بتوں کی عبادت کرتا ہے ایسے بتوں کی پرستش کر رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، آج آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ 4 باتیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، لیکن کہاں موجود ہے؟ موجود کہاں ہے؟ ہر جگہ۔ آج تک ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا آج تک یہی کہہ رہا ہے، یہی سمجھ رہا ہے اور یہی عقیدہ رکھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ آپ بتائیے کہ عمریں لوگوں کی ختم ہو گئیں، کوئی 30، کوئی 40، کوئی 50، کوئی 60، کوئی 70 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اور آج تک رب ذوالجلال کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ کس قدر سنگین اور خطرناک بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ موجود کرنے کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ کیا معنی ہے یہ؟ رب ذوالجلال کی کلام کی آیتوں کا انکار ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے. 50 دلائل سری لفظوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر ہے. الرحمن علی العرش استوى. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے. کیسے ہمیں نہیں معلوم. ہمارا یقین ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ عرش پر ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. ہمارا یقین ہے, ایمان ہے. کیفیت نہیں بتلائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا ہے, بیٹھا ہے, یہ کوئی بات نہیں بیان کی گئی. اس لیے کسی بھی طرح کی کوئی بات اپنی زبان سے ہم نہیں لاتے. لیکن اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا جب ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے تو یہ ایمان ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے, اپنے عرش پر مستوی ہے, اور اس کا علم, اس کی ربوبیت کی خوبیاں ہر جگہ ہیں. مثال کے طور پر وہ ہر جگہ کو دیکھتا ہے, کوئی چیز کی نگاہ سے اوجھل نہیں. ہر آواز دھیمی ہو موٹی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے. ہر جگہ کی خبر ہے, ہر جگہ اس کا علم ہے, ہر جگہ اس کی اطلاع ہے, ہر جگہ اس کی آگاہی ہے. کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی خوبیوں سے باہر نہیں. اللہ کی ربوبیت کی خوبیاں ہر جگہ کو کور کیے ہوئے ہیں. وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے. تو یہ ہے معنی, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو یہ بات یہ جاننے کی ضرورت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے. کہیں بھی ہو, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری کائنات ہے, ساری دنیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی, وہ جہاں بھی ہوگا. ہمیں اس سے بحث کرنے کی کیا ضرورت. کفریہ جملہ ہے, کفریہ. ہمارا ایمان ہونا چاہیے اپنے رب کے بارے میں, وہ ان باتوں پر جو ہمارے رب نے اپنے بارے میں اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے. ایسے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. یہ انکار ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے دوسری چیز کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رب ہونے پر یقین ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمبر 3, اللہ تبارک و تعالیٰ کے تنہا معبود حقیقی ہونے کا اعتراف ہونا چاہیے. اور نمبر 4, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان سارے پہلوؤں پر آپ کو خلل دکھائی دیتا ہے, اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق عبادت کا مسئلہ ہے. آج بھی امت کے اندر کم سے کم 4 سے 5 طبقے بنے ہوئے ہیں جو اللہ کی توحید کی کلمے لا الہ الا اللہ کا معنی بھی نہیں جانتے. وہ معنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اقرار کے لیے لا الہ الا اللہ ہمیں بتایا ہے اللہ کے کلام کی آیتوں نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں نے. کوئی لا الہ الا اللہ کا معنی کہتا ہے, اس کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں, پیدا کرنے والا نہیں. کوئی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا معبود ہیں کہ نہیں ہے؟ بہت سارے معبود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا, گلی گلی کے اندر موجود ہیں جن کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سچا اور برحق معبود نہیں ہے. تو یہ معنی بھی کافی نہیں ہے. اگر کوئی کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو پھر یہ تصوف کا عقیدہ بنے گا, وحدت الوجود کا عقیدہ بنے گا کہ اللہ کے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے. یعنی جتنے لوگوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. تو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے عقیدے کی تائید ہوگی اس سے, اور یہ بدترین قسم کا شرک ہے. روئے زمین پر وحدت الوجودیوں کے شرک سے بدترین شرک نہیں ہے دنیا کے اندر. کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود لا موجود الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں, جو بھی موجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. بتائیے اس کا مطلب ہے کہ سب جو دکھائی دے رہے ہیں سب کون ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظہر ہے. یہ وہی ہے نا صوفیوں کا, تصوف کا عقیدہ, حلولیوں کا. ایسے ہی ایک طبقہ ایسا ہے اور اس وقت خاص طور پر بڑا شور مچاتا ہے, وہ کہتا ہے لا حاکم الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. اور اسی لیے یہ طبقہ مسلمانوں کی اکثریت کو جو ان کے اس نظریے پر عمل نہیں کرتے ان سب کو کہتا ہے کہ یہ سب کے سب جاہلیت کی زندگی گزار رہے ہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاکم ہونے کا یقین نہیں کرتے, وہ اسلام کی حکومت قائم نہیں کر رہے ہیں, اور ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا کوئی بھی شعور نہیں ہے. ایسی بات کرنے والے آج بھی آپ جان لیں جو بات کرتے ہیں
دین کی حکومت قائم کرنا ہے، دین قائم کرنا ہے، اسلامی خلافت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ اسلامی حکومت، اسلامی خلافت کی بات کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید عبادت کا بالکل بھی شعور نہیں ہے۔ ایسی بات کرنے والوں کے پاس پوری تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، آپ کو توحید خالص کے بارے میں کوئی کتاب نہیں ملے گی، کوئی لیکچر نہیں ملے گا ان کا۔ ان کے پاس خالص توحید کی دعوت موجود نہیں ہے، لیکن نعرہ سب سے زیادہ لگاتے ہیں کہ ہم حکومت اسلام، حکومت الہیہ، اقامت دین قائم کریں گے۔ اقامت دین کی بات کرتے ہیں، دین قائم کرنے کی۔ دین توحید کا نام ہے، دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی کا نام ہے، دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی کو شرک کے ذرے ذرے سے پاک کرنے کا نام ہے۔ تو یہ عجیب و غریب انحراف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقوی کی بات کرتے ہیں، پہلے اپنے اللہ کو پہچانے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، ورنہ صرف تقوی، اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی، اس کی رٹی لگانے سے، وظیفہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، بھائیوں کی، بہنوں کی، عزیزوں کی، جوانوں کی، بہنوں کی، سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم جو ہے نا، اس کی سب سے بنیادی جو تعلیم ہے، اپنے رب اور اپنے خالق اور معبود حقیقی کی معرفت حاصل کرنا، سب سے بڑی ذمہ داری۔ کلمہ تک صحیح نہیں ہے اگر آج مسلمانوں کے ایک طبقے کا، تو آپ بتائیے کہ دنیا کی ساری عبادتیں کرنے کا فائدہ کیا ملے گا انہیں؟ توحید پر اور کلمہ توحید کی کہ سچے اقرار پر، سچے اعتراف پر ہی ساری عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ اگر یہی صحیح نہیں ہے تو پھر ساری عبادتیں حقارت ہو جائیں گی۔ اس لیے بات سمجھنے کی ہے، بہت بنیادی چیز ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو یہ تقوی کے حوالے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہونا چاہیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کا معنی کیا ہے، یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ رمضان کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس ماہ رمضان کو، جس کی آمد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سایہ ہم تمام مسلمانوں پر، بھائیوں پر، بہنوں پر دراز فرمائے، اور یہ ماہ رمضان ہم سب کو زندگی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ ملے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ رمضان کی ساری برکتوں سے، سارے فضائل سے، ساری نوازشات سے، سارے خیر کے کاموں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے میں اپنے آپ کو متقی بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی کی زندگی جینے والا بنا لے، اور اس کی صفات سے، تقوی شعاروں کی صفات سے اپنے آپ کو متصف کر لے۔ یہی نہیں کہ ایک مہینہ ہم تو ٹھیک رہیں اور ایک مہینے کے بعد پھر اپنی راہ پر آ جائیں، یہ نہیں، تقوی شعار بن جائیں۔ یہ رمضان تربیت گاہ ہے، تقوی کی تربیت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، تقوی شعار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اچھا، تقوی کی بات ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں تھوڑی سی بات ہو گئی۔ رمضان میں تقوی یہ بہت بنیادی چیز ہے، اور رمضان میں تقوی آپ اس ڈیفینیشن کو لے آئیے، دونوں ڈیفینیشن ہے نا، تقوی کا جو عام معنی ہے پورا دین اسلام، اور تقوی کا جو خاص معنی ہے گناہوں کے مقابلے میں، یعنی گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی واصنع کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یرى لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى۔ ابن المعتز نام کی شاعر نے یہ بات کہی تھی تقوی کی تعریف میں، خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا، چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ذاک التقی، یہی تقوی ہے، یہی کیا ہے، یہی تقوی ہے۔ وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ، اور ویسے ہی کرو جیسے کانٹوں والے راستے سے چلنے والا کرتا ہے، يَحْذَرُ مَا يَرَى، جو کچھ دکھائی دیتا ہے کانٹا خار، اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، الرٹ کر لیتا ہے، چوکنا کر لیتا ہے۔ لا تحقرن صغیرۃ، کسی چھوٹے گناہ کو حقیر مت سمجھو، ان الجبال من الحصى، کیونکہ پہاڑ کنکریوں کا ہی مجموعہ ہے۔ اتنا بڑا پہاڑ دکھائی دیتا ہے، آخر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہی تو ہیں، جو اکٹھا ہو گیا ہے تو پہاڑ دکھائی دیتا ہے، اس لیے حقیر مت سمجھو۔ اب ماہ رمضان آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اسے تقوی کا مہینہ بنایا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان شروع ہوتا تھا نا، شروع ہونے والا ہوتا تھا ہے نا، یا مہینہ لگ جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایھا الناس، ایھا الناس ان ھذا الشہر قد حضرکم، اے لوگو یہ مہینہ آ چکا ہے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی فرماتے تھے
اتاکم شہر رمضان شہر مبارکن، اے لوگو تمہارے اوپر ماہ رمضان آ چکا ہے، ایک بابرکت مہینہ آ چکا ہے، ماہ مبارک آ چکا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس مہینے کا روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اس کا روزہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ اور آگے فرماتے وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الْفِ شَهْرٍ، اس مہینے کے اندر ایک شب ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم ولا یحرم خیرہا الا محروم، اللہ کے نبی فرماتے تھے اس رات، اس مہینے کی برکتوں سے خاص طور پر جو قدر کی رات اس مہینے کے اندر ہے، جو اس کے خیر سے محروم ہو گیا، اس میں جو نیکیاں ہیں، اجر و ثواب ہے، جو اپنے آپ کو حسنات سے، اپنے نام اعمال کو حسنات سے بھر دینے کا موقع ہے، اور گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینے کا موقع ہے۔ اگر یہ چیز انسان نے حاصل نہ کی تو یاد رکھو کہ وہ محروم مانا جائے گا، اور ولا یحرم خیرہا الا محروم، اور اس آدمی کے اس مہینے کے خیر سے، بھلائی سے وہی محروم رہ سکتا ہے جس کے مقدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرومی لکھ دی۔ اتنی ساری بات۔ اس کے بعد آپ دیکھیں مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مہینہ جب تک رہتا ہے کھولا نہیں جاتا دروازہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جب تک ماہ رمضان رہتا ہے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے کہ نہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، نیکی چاہنے والے، بھلائی چاہنے والے، اجر و ثواب حاصل کرنے کا جذبہ رکھنے والے، یہ موقع ہے، یہ موقع ہے ماہ رمضان کا، آگے بڑھو، آگے بڑھو، اور اے برائی، گناہ، معصیت، شر کا کام کرنے والے اکثر وہی رہو، پیچھے ہٹو، دور رہو، یہ مہینہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ سب حالات سازگار کر دیے گئے کہ نہیں، حالات سوٹیبل کر دیے گئے، ماحول سازگار کر دیا گیا، جنت کا دروازہ کھولنا، جہنم کا دروازہ بند کرنا، شیاطین، سرکش شیاطین کو قید کر دینا، فرشتوں کی طرف سے رغبت دلانے کا اعلان کروانا ہے کہ نہیں، اس لیے تاکہ یہ موقع پورے طور پر ایک مسلمان بندہ، مرد ہو یا خاتون، اس مہینے کا استعمال کر کے واقعی اپنے آپ کو تقوی شعار بنا لے۔ ایسا موقع انسان کو نہیں مل سکتا ہے، ایسا موقع انسان کو نہیں مل سکتا ہے، اس لیے ساری مشغولیات، اپنے کاروبار، اپنی سرگرمیاں، دنیا کی سرگرمیاں، ایسے ہی خاص طور پر اس مہینے میں جب مہینہ آتا ہے نا، مہینہ استقبال، ماہ رمضان کے استقبال پر بات ہوتی ہے، ماہ رمضان کی تیاریوں کے سلسلے میں بات ہوتی ہے۔ تیاریوں کا معنی ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ کھانے پینے کا انتظام کر لو، کپڑے وپڑے سلوا لو، مارکیٹنگ کر لو، شاپنگ کر لو، آن لائن آف لائن گاڑیاں بھر بھر کے لوگ جاتے ہیں۔ ابھی ایک مہینے، تقریباً 15 دن، مہینے بھر سے جو علاقے ممبئی کے ہیں جہاں اپنی مسجدیں وغیرہ ہیں، جہاں کبھی جانا ہوتا ہے، وہاں آپ کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہے۔ یہ صورتحال ہے، سارے مسلمان مردوں کی بھیڑ ہے، اور بڑی تعداد تو ہماری ماؤں بہنوں کی ہے، وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے، ساری تیاریاں۔ اچھا ابھی اگر ختم کر لیں تو اچھا، اللہ کا شکر ہے، لیکن ماہ رمضان لگ جائے گا، روزے کی کوئی قیمت نہیں، سوائے اس کے کہ بھوکا پیاسا رہ کے کسی طرح سے وقت گزر جائے، ایک ایک چیز کی تلاش، یہ خریدنا ہے، یہ خریدنا ہے، یہ خریدنا ہے، یہ خریدنا، کیسے گھروں کو سجانا، کیسے کپڑے بچوں کے، کیسے بڑوں کے، اور اس کے بعد زیورات اور زیب و زینت وغیرہ، عجیب و غریب مسئلہ۔ رمضان کی تیاری، عید کی تیاری کا معنی یہ تھوڑی نہ ہے کہ ہم ساری تیاری، یہ جو ظاہری چیزیں ہیں دنیا کی، اس کی تیاری کریں۔ ماہ رمضان اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اس کو شاپنگ میں گزار دیں، مارکیٹنگ میں گزار دیں۔ اچھا ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی رہتا، خاص طور پر ماؤں بہنوں کی بات چل رہی ہے، خواتین کی بات چل رہی ہے، تو ماہ رمضان میں ان کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کھانے پکانے کے سلسلے میں بہت زیادہ انرجی ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی ساری انرجی کھانے پکانے میں چلی جائے۔ اچھا ہماری بھی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ذرا اس کا بھی خیال رکھیں وہ، اور موقع فراہم کریں، ان کی عبادت کے لیے موقع نکلنا چاہیے، وقت ہونا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ اعتدال کے ساتھ کھانے پینے کا اہتمام کروائیں، ہمیں چاہیے۔ اچھا صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کر کے آپ دیکھیں، یعنی آپ کو، ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کیسے زندگی گزارتی تھی۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمضان میں ایک تو روزہ ہے، کھانے پینے اور اس کے علاوہ حلال جو شہوتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو
صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک روک لینا ہے. اور جو چیزیں حرام ہیں منع ہے وہ تو ہمیشہ بھی منع ہے. رمضان میں اور زیادہ اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے. لیکن کھانے پینے کے علاوہ اور بھی جو حلال چیزیں ہیں بہت ساری, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے. یہ تو روزہ ہو گیا. بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت کیا ہے؟ قیام اللیل, تراویح جس کو ہم کہتے ہیں, تہجد جس کو کہتے ہیں. تہجد, تراویح, قیام اللیل, صلاۃ اللیل, کوئی فرق نہیں اس کے اندر. یہ سب ایک ہے. ایک ہی عبادت کے 4 نام 6 نام ہو سکتے ہیں, الگ الگ نہیں ہے کچھ. رات کے پہلے پہر, عشاء کے بعد الگ, اور اس کے بعد آخری پہر الگ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, نفل وغیرہ کے نام پر جو لوگ کر رہے ہوں گے, لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ یہ سارے تینوں, چاروں, پانچوں نام ایک ہی عبادت کے, اور وہی ہے ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ. ام المؤمنین عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں, غیر رمضان میں کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. ہے نا, اس لیے بلا وجہ جو ہے نا اس میں سنت ہے, جائز ہے, نفل ہے, جائز ہے, یہ سب چیزیں بالکل زیادتی ہیں سنت کے نام پر. کیوں بلا وجہ 11 رکعت کے آگے جاتے ہو؟ ہم کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ نیک بننا چاہتے ہیں؟ ان سے زیادہ تقوی شعر بننا چاہتے ہیں؟ کیوں آخر زیادہ ہم پڑھتے ہیں بھائی؟ اور اس کے لیے پھر دنیا بھر کی تعویلات کر کے, کھینچتان کر کے لے کر کے آتے ہیں. ہمارے لیے کافی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ تقوی کا بہترین کام ہے کہ آدمی قیام اللیل کا اہتمام کرے. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا, ام المؤمنین زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے مسجد نبوی کے ایک کونے میں جہاں وہ نماز پڑھا کرتی تھی, وہاں پر انہوں نے ایک رسی باندھ رکھی تھی, حبل ممدود, ایک رسی باندھ رکھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو رسی نظر آئی آپ کو. آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے, تو آپ نے پوچھا لمن ھذا الحبل, یہ رسی کس کی ہے؟ رسی کس کی ہے یہ؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ ھذا حبل لزینب, یہ رسی زینب کی ہے. ایو زینب, کون سی زینب کی رسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجہ ام المؤمنین زینب بنت جحش کی رسی ہے. کہا یہ کیا رسی کس کام کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ بھئی رسی باندھی ہوئی ہے, تو رسی کا یہاں کیا کام مسجد کے اندر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رسی کس مقصد کے لیے؟ صحابہ نے بتایا کہ اصل میں وہ دیر دیر تک لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہیں, لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہیں, آدھا آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ, 3 گھنٹہ قیام اللیل میں کھڑی رہ کر کے نماز پڑھتی ہیں. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی لمبی لمبی نماز پڑھتی, جب وہ تھک جاتی ہیں تو اسی رسی پر تھوڑی دیر کے لیے ٹیک لگا لیتی ہیں, تعتمد علیہ, اسی پر ٹیک لگتا, تکے علیہ. اللہ کے نبی بہت حیرانی ہوئی, اتنا زیادہ عبادت, اتنی لمبی لمبی نماز کہ آدمی تھک جائے اور تھکان سے پھر اپنے آپ کو تھوڑی سی راحت کے لیے مجبوری میں رسی پر تھوڑا سا ٹیک لے. آپ نے فرمایا نہیں, حلوہ, اس رسی کو کھول دو, کھولو, اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی لیصلی احدکم نشاطہ, تم میں سے ہر آدمی اتنی دیر تک نماز پڑھے جتنی دیر تک اس کے اندر چستی رہے نماز پڑھنے کی. یہ حالت نہ پیدا ہو جائے کہ اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا, رسی باندھ کر کے ٹیک لگائی جائے یا لاٹھی لے کر کے, مثال کے طور پر اس کی ضرورت نہیں ہے. فَإِذَا فَطَرَ, اور جب اکتاٹ ہو جائے, فَلْيَقْعُدْ, تو پھر بیٹھ جائے, مطلب اب نماز نہ پڑھے. آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی بات چل رہی ہے یہ, اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری مائیں, ہماری بہنیں, گھروں کی عورتیں, ان کو کھان پکوان اور دھونے ماجنے میں 12 بج جاتے ہیں, پتہ چلا کہ تراویح نہیں پڑھ پا رہی ہیں, قیام اللیل کہاں سے کر پائیں گی, تہجد کہاں سے پڑھ پائیں گی, ان کو موقع ہی نہیں ہے قیام اللیل کا, تہجد, تراویح کا. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ مہینہ مردوں کے لیے صرف نہیں آیا ہے کہ عبادت کریں اور اس کے بعد آپ کو کام پر مشغول کر دیں, اس لیے نہیں ہے. اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے, بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کا اہتمام کریں کہ کیسے وہ اپنے کام کو اپنے وقت میں ختم کر کے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کریں گی. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اور سب کو چاہیے کہ اس کا خیال کیا جائے. تو ام المؤمنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی لمبی عبادت کرنے اور یہ طریقہ اختیار کرنے سے منع کرنے کی نوبت آ جایا کرتی تھی, اور ہماری ماں بہنوں کو فرصت نہیں. اور اس کے بعد یہ مارکیٹنگ, کپڑوں کی خریداری, سامانوں کی خریداری, زیب و زینت, بچے وغیرہ, ان سارے کاموں کے لیے وہ
مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر کے رات کے 12 بجے تک، 1 بجے 2 بجے تک ان کا وقت مارکیٹ میں بازاروں میں گزرتا ہے۔ رمضان تقوی کا مہینہ ہے، رمضان شاپنگ کے لیے مارکیٹنگ کے لیے نہیں آیا ہے۔ جو بھی ضروریات ہے وقت سے پہلے مکمل کر لو، ماہ رمضان کو فارغ کرو عبادت کرنے کے لیے، ماہ رمضان کو اللہ کی بندگی کے لیے خالی کرو، ورنہ یہ موقع دوبارہ ملے نہ ملے، زندگی وفا کرے نہ کرے نہیں کہا جا سکتا۔ کتنے لوگ ساتھ میں تھے کہ نہیں تھے پچھلے سال، لیکن وفات پا چکے نہیں ہے، ہماری کیا ضمانت اور کیا گارنٹی ہے کہ ہم جو بیٹھے ہیں یہ سب ماہ رمضان پا جائیں گے؟ اس لیے اگر ملتا ہے وہاں تک ہم پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ تو ہو گئی وقت کو ضائع کرنا، وقت کو غیر ضروری چیزوں میں مشغول کرنا یا حلال چیزوں میں مشغول کر کے قیمتی چیز سے، عبادت اور تقوی کے کاموں سے اپنے آپ کو محروم کر لینا، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ رمضان تقوی کا مہینہ ہے۔ اچھا، دوسرا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ کھیل کود میں وقت ضائع کرنا۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں اور کتنی ہماری بہنیں ہیں، ان کے یہاں جیسے رمضان آتا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ یہ کھیل کود کا مہینہ آ گیا ہے، تو کہیں بڑی تعداد لوڈو لے کر کے بیٹھ کے کھیلتی ہے، کچھ لوگ چیس اور شطرنج لے کر کے بیٹھ کر کے کھیلتے ہیں، اور کچھ لوگ کیرم بورڈ لے کر کے بیٹھ کے کھیلتے ہیں، اور پھر رمضان میں کیا نام ہے اس کے افطار کے بعد، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے گلیوں میں بیڈمنٹن کے کھیل ایسے چلتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ موسم ہی رمضان کا اسی کام کے لیے آیا ہوا ہے۔ کہاں ہے رمضان اور کہاں ہے تقویٰ؟ رمضان اور تقویٰ، ہمارے اسلاف منٹوں کی بھی حفاظت کیا کرتے تھے، سیکنڈوں کی بھی حفاظت کیا کرتے تھے، ماہ رمضان میں ضائع نہ ہو جائے، اور ہماری حالت یہ ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ میڈیا نے کس طرح سے ہمارے وقتوں کو مشغول کر رکھا ہے۔ بھوکا پیاسا رہ کر کے انسان موبائل ہاتھ میں لیے رہے اور دنیا کی ساری حلال حرام جائز ناجائز مناسب غیر مناسب ساری چیزوں کا مشاہدہ کرتا رہے، اور گھنٹوں گزر جائیں اور مطمئن ہو جائے کہ غروب کا وقت ہو گیا ہے، اب روزہ مکمل ہو گیا۔ اس سے بڑی محرومی مسلمان کی زندگی میں رمضان کے حوالے سے کچھ بھی نہیں۔ کھانے پینے سے بچنے کا نام روزہ تھوڑی نہ ہے، کھانے پینے سے بچنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ماہ رمضان آیا ہے، تقویٰ، نیکیوں کی عادت پڑ جائے، نیکیوں کی طبیعت کے اندر، دل کے اندر، دماغ کے اندر ایک لپک ہو جائے کہ انسان کیسے ہمیشہ نیکیوں کی طرف بھاگے، کیسے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ یہ اصل میں رمضان کے تقوی کا بنیادی مقصد۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، الصوم جنۃ، روزہ کیا ہے؟ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال وہ جو ہوتا ہے نا، ڈھال یوں پکڑ کر کے آدمی تلواروں کی ضرب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے چاروں طرف چلا کر کے، جیسے یہ ڈھال انسان کو تلوار کی ضرب سے بچاتا ہے نا، ایسے ہی یہ رمضان کا مہینہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، دنیا میں اور آخرت میں پھر جہنم سے بچائے گا۔ یہ معنی ہے جنتن کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، الصوم جنہ یا الصیام جنہ۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، الصوم جنتن کا جنتی احدکم من القتال، جیسے تم میں سے کسی کو اس کا ڈھال جو ہے وہ تلوار کی مار سے بچاتا ہے، ایسے ہی رمضان کا یہ روزہ، یا روزہ عام طور پر روزہ، رمضان کا روزہ سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے، یہ روزہ تم کو گناہوں سے بچاتا ہے، تم کو معاصی سے بچاتا ہے، منکرات سے بچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے بچاتا ہے۔ تیسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنۃ جنۃ، الصوم جنۃ، الصوم جنۃ لأحدکم من النار، روزہ تم میں سے کسی بھی روزے دار کو جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ تو ہو گئی بات نا کہ یہاں پر روزے کی حالت میں یہ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور پھر جب روزہ ہم رکھ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں گے تو یہی روزہ کل قیامت کے دن ہمیں جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے گا، جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنے گا۔ الصوم والقرآن، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزہ اور قرآن کریم کی تلاوت کل قیامت کے دن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کے لیے سفارش کریں گے، اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے، پینے سے، شہوت کے حلال کاموں سے بھی روک رکھا تھا،
میں نے اس کو روکا، تیری رضا کے لیے اس نے یہ کام کیا، اس لیے اللہ اس کو جنت ملنی چاہیے۔ اور اے اللہ میں نے اس کو رات تک سونے نہیں دیا، کیونکہ جاگ کے تیرے کلام کی تلاوت کیا کرتا تھا، اس لیے اس کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمایا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن ناک پر مکھی بھی برداشت نہیں کرتے۔ کسی سے تھوڑا بھی اگر کہیں ٹکراؤ ہو گیا، تو میں ہو گئی، تو آدمی فوراً زبان گالی دینا، گلوچ کرنا، بے حیائی بےہودگی کی بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے اس کی غیبت، اس کی چغل خوری، جھوٹ ہے، خیانت ہے، اس کے خلاف باتیں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں رمضان اور تقوی کے خلاف ہیں۔ اگر یہ سب چل رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے روزے کا۔ رمضان تقوی کی تربیت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ ایک مہینہ ہم اپنی تربیت کریں اور تقوی کی زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور پھر یہ اثر ایسا رہے کہ پورا سال، بقیہ 11 مہینے میں ہماری زندگی کے تقوی کے ساتھ گزر جائیں۔ یہ معنی ہے تقوی کا۔ تو ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے روزے کی ماہیت کو، اس کی حقیقت کو سمجھے کہ روزہ کس چیز کا نام ہے۔ لیس الصیام من الجوع والعطش ولکن الصیام، روزہ کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے، کھانے پینے سے صرف اور صرف پرہیز کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ نام ہے کھانے سے بچنے کا، پینے سے بچنے کا، اور تمام تر منکرات سے اپنے آپ کو بچانے کا، حتیٰ کہ حلال شہوتوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا نام روزہ ہے۔ جو حرام ہے وہ تو حرام ہے، تو ہمیشہ ہی منع ہے۔ یہ ہے روزہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں، بہت ساری حدیثیں، آپ نے بڑی وضاحت سے اس بات کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع والعطش ورب قائم لیس من قیامہ الا السحر۔ کتنے ایسے روزے دار ہیں، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے کا کچھ بھی نتیجہ نہیں ملتا، کچھ بھی حاصل نہیں ملتا، سوائے اس کے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ بس بھوکا پیاسا رہ کر کے وقت گزر گیا، بس یہی ہوتا ہے، اس کے سوا اس کو اپنے روزے کا کوئی صلہ، کوئی بدلہ، کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے قیام کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تراویح، جو بھی آپ نام دے رہے ہیں، ایسے کتنے پڑھنے والے ہیں جنہیں اپنے قیام اللیل کا سوائے رات جگے کے کچھ نہیں ملتا ہے۔ رات جاگ لیے، کھڑا رہا گھنٹوں، پڑھتا رہا، امام پڑھ رہا تھا، نہ اس کے اندر اخلاص ہے، نہ للہیت ہے، نہ توجہ ہے، نہ سوچ ہے، نہ اس کے اندر کوئی عبادت کا جذبہ ہے۔ کیا کرے؟ سارا گھر نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے، تو یہ اکیلے جائے بھی تو کہاں جائے؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ یہ دأب الصالحین من قبلکم، قیام اللیل ہر زمانے میں نیک لوگوں کی عادت رہی ہے، نیک لوگوں کا شیوا رہا ہے، نیک لوگوں کی صفت رہی ہے۔ صالحین ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرائض کے علاوہ قیام اللیل کیا کرتے ہیں۔ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین من قبلکم، قیام اللیل کا اہتمام کرو۔ رمضان کے علاوہ آدمی نہیں کر پاتا ہے، اس رمضان میں الحمدللہ لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کا ہمیں اتفاق ہوتا ہے، ہمیں اس کی تربیت ہوتی ہے، ہمارے اندر اس کی ہمت پیدا ہوتی ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دیر تک کھڑے رہنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ساتھی آئے، انہوں نے کہا میں بہت کوشش کرتا ہوں، رات کو بہت کوشش کرتا ہوں کہ جاگوں، اٹھ کر کے قیام اللیل کروں، پانی رکھ دیتا ہوں وضو کرنے کے لیے، پانی رکھ دیتا ہوں استنجا کرنے کے لیے، تیاریاں کر کے سوتا ہوں، پوری یعنی کوشش ہوتی ہے کہ رات میں اٹھوں اور قیام اللیل کروں، لیکن اس کے باوجود بھی میری آنکھ نہیں کھلتی ہے اور میں سو جاتا ہوں اور وقت نکل جاتا ہے۔ تو آخر کیا حل ہے؟ کوئی حل بتائیے آپ۔ حسن بصری کبار تابعین میں سے ایک مشہور تابعی، انہوں نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکو تو دن میں تم کو نیک بننا ہوگا
تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رات میں اپنے سامنے کھڑے ہونے کے لائق سمجھے۔ دن گناہوں میں گزرتا ہے تو رات میں روایت کے طور پر قیام اللیل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی۔ من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے، جہالت کی حرکتیں کرنا نہ چھوڑے، اور ایک روایت میں ہے والخنا، شہوت کی چیزیں یہ کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو ایسے آدمی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اپنا کھانا چھوڑ دے، اپنا پینا چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں اور بہت ساری جگہوں پر ہے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سارے اعمال، بنی آدم کے سارے اعمال اس کے اپنے لیے ہیں، سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے، میں ہی اس کو بدلہ دوں گا، میں ہی اسے روزے کا بدلہ دوں گا۔ آگے کیا ہے؟ اصل جو سمجھنا ہے وہ کیا ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، اس لیے کہ میرا بندہ اپنا کھانا، اپنا پینا اور شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ شہوت جب آئے نا ذہن کے، شہوت کا لفظ جب آئے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ کوئی بس اس کا تعلق شہوت کے کام یعنی جو جنسیات سے تعلق ہوتا ہے اس کا تعلق اسی سے، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ایک ہے، شہوت کا ایک حصہ ہے، اس کے اندر اور بھی ساری چاہتیں شامل ہیں جو روزے کے منافی ہیں، روزے کے منافی ساری چاہتیں۔ اب انسان جذبات میں آتا ہے، جھگڑا کسی سے ہو گیا، گالی دینا چاہتا ہے، آدمی کی کوئی مفاد آ گیا ہے، دنیاوی مفاد، وہ آدمی جھوٹ بول کر کے پیسے کمانا چاہتا ہے، خیانت کرنا چاہتا ہے، تو مال کی ناجائز ہوس یہ بھی شہوت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جتنی بھی چاہتیں ہیں، جو چاہت انسان کی طبیعت میں پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں درست نہیں ہے، وہ ساری شہوتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے کہ روزے میں چاہیے کیا، روزہ مقصد کیا ہے اس کا، اور ظاہر سی بات یہ سارے کام گناہوں کے ہیں، ان گناہوں سے بچے بغیر انسان تقوی شعار نہیں بن سکتا۔ تقوی شعار بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، آدمی اپنا کھانا، اپنا پینا اور اپنی شہوتوں کو یعنی اپنی چاہتوں کو من اجلی، صرف میری رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ آپ سوچیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے نا جو ساری عبادتوں سے ڈیفرنٹ ہے، ایک دم الگ تھلگ ہے، اس کے اندر کوئی الگ سے محنت نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ عبادت، روزے کی جو عبادت ہے اس کا الگ انداز ہے، اور وہ انداز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند کر دیا ہے کہ اتنے وقت سے لے کے اتنے وقت تک تم کو فلاں 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 سارے کاموں سے باز رہنا ہے۔ اچھا، اب کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور حلال شہوتوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ ایک آدمی چوری چھپ کر کے پانی پی سکتا ہے کہ نہیں پی سکتا ہے؟ ایک آدمی کہیں تنہائی میں کھانا کھا سکتا ہے، کسی کی نگاہ میں نہ آئے۔ ایک آدمی چھپ کر کے کوئی شہوت کا کام کر سکتا ہے جہاں اسے کوئی نہیں دیکھے گا، اس کے باوجود کہ وہ سارے کام چوری چھپے کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے۔ من اجلی، اللہ کے واسطے۔ تو اللہ کے واسطے یہ پہلو، اللہ کے واسطے کام کرنا، یہ پہلو جتنا روزے کی عبادت میں پایا جاتا ہے کسی اور عبادت میں، دین میں نہیں پایا جاتا ہے۔ ایک آدمی سامنے موجود، میں آپ کے سامنے موجود رہوں اور میں آپ کے سامنے ظاہر کروں کہ میں روزے سے ہوں، حالانکہ میں کھانا کھا کر کے آیا ہوں، پانی پی کر کے آیا ہوں، اور بھی دیگر شہوت کے کام کر کے آیا ہوں، تو میں آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ روزے کی حالت میں ہوں؟ لیکن آدمی کیوں نہیں کہتا ہے، کیوں ایسا نہیں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کہ دنیا نہیں دیکھتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اس لیے روزہ من اجلی بنیادی چیز ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، تقوی جو ہے نا، تقوی یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس کے اجر، اس کے فضائل، اس کی برکات بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔
اور جب بندے کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تو یاد رکھیں کہ دنیا کی ساری غلاظتیں، دنیا کی ساری گندگیاں وہ خواہ کتنی بھی دلوں کے اندر جگہ بنا لیتی ہوں، ایک تقوی والی زندگی گزارنے والا آدمی، یا کوئی ماں ہو، کوئی بہن ہو، کوئی بھائی ہو، کوئی جوان ہو، ہرگز کسی شہوت کو اپنے قریب نہیں لا سکتا، اس لیے کہ تقوی کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرما دی ہے۔ آدمی اللہ سے ڈرو، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے ڈرو، کیا مطلب ہے اس کا؟ ایسا بناؤ اپنے آپ کو کہ آپ کے اور اللہ کے عذاب کے بیچ میں وہ نیکی کھڑی ہو جائے، وہ گناہوں سے بچنا کھڑا ہو جائے کہ نہیں اس کو جہنم میں نہیں داخل کرنا ہے، اس کو عذاب نہیں ہونا ہے، وہ نیکی ہمارے لیے جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے، وہ گناہوں سے بچنے کا کام ہمارے لیے جہنم سے بچاؤ کا، اللہ کے عذاب سے تحفظ کا کے لیے آڑ بن جائے۔ یہ معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کا۔ تو ان تجعل بینک و بین عذاب اللہ وقایہ، تم اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں ایک رکاوٹ کھڑی کر لو، اس کا نام تقوی ہے۔ میرے بھائیو، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں میں جگہ جگہ تقوی کا ذکر ہے، جگہ جگہ تقوی کا ذکر ہے، بلکہ آپ سوچیں، غور کریں کہ تقوی تقریباً کتنی مرتبہ؟ تقریباً 250 مرتبہ، 240 ورس کے قریب مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہوا ہے، اور انداز الگ الگ ہے۔ تقوی کی فضیلت، تقوی شعاری، تقوی شعاروں کی فضیلت، تقوی کا انجام دنیا میں، تقوی کا انجام آخرت میں، اور تقوی کی ماہیت، اس کی حیثیت، اعمال کی قبولیت کا ذریعہ۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا اسے ملکہ عطا فرمائے گا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے گا، امتیاز کرنے کا ملکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو زندگی کے سارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ یوں حل کر دے گا کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھول دے گا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے حوالے صاف فرمایا کہ تقوی کے لیے، جنت کے لیے تقوی بنیادی شرط ہے کہ نہیں؟ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، یقیناً متقیوں کے لیے باغ و بہار، باغات ہیں جنت کی بے شمار نعمتیں ہیں متقیوں کے لیے۔ میرے بھائیو، تو بہرحال تقوی رمضان کا بنیادی مقصد ہے اور ساری عبادتوں کا مقصد ہے۔ رمضان خاص طور پر ہمارا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اس ماہ رمضان کی شب و روز کو خصوصیت کے ساتھ اپنے آپ کو سارے گناہوں سے بچائیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، میڈیا پر وقت نہ لگائیں، شاپنگ میں، مارکیٹنگ میں وقت نہ لگائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن کریم کی نزول کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن کریم کے دور کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ اس پورے موسم کو سراپا نیکیوں میں گزارنا ہے اور سراپا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا نا کہ اگر تم رمضان پا جاؤ اور آ کر کے رمضان چلا جائے، بخشش تمہاری نہ ہو سکے تو تم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے کہ نہیں؟ رغم انف عبد ادرک رمضان او دخل علیہ رمضان ثم انسلخ ولم یغفر له، اس آدمی سے زیادہ محروم کوئی نہیں ہے جسے رمضان جیسا موسم ملے، نیکی کا راستہ، تقوی کا راستہ، گناہوں سے بچنے کا موسم، اپنی تربیت کا، انسان اپنے گناہوں سے معافی کا سامان کر لے، مغفرت مانگ لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس ماہ مبارک کی برکتوں سے اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کر لے، ایسا موقع اسے میسر آ جائے اور اس کے باوجود مہینہ آ کر کے چلا جائے، اس کی مغفرت نہ ہو سکے، بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اس لیے رمضان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی شعار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان ہم سب کے دلوں میں اپنا تقوی پیدا کر کے جائے۔ جب تک ہم اس راہ ماہ رمضان سے اپنے آپ کو متقی نہ بنا لیں، اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا لیں، اور ہر رات، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کو رمضان کی ہر رات
جہنم سے ان کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے. جب تک اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد نہ کروا لیں تب تک ہم اس رمضان کی برکتوں سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خاص طور پر ہماری مائیں بہنیں اور ہم سب ہمارے جو بھائی ہیں، یہ سب کے سب بھائیوں سے، بہنوں سے، عزیزوں سے، جوانوں سے، سب کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں باقی ہے بھی. اچھا تو ٹھیک ہے، بہت سارے مسائل ہیں رمضان کے حوالے سے، بہت ساری باتیں. رمضان کے سلسلے میں بات یہ کر رہا تھا میں، تقوی کے حوالے سے بات چل رہی تھی. تقوی کے سلسلے میں اگر ہم تقوی کے سلسلے میں ہی مزید کچھ باتیں کرنا چاہیں تو ہمارے پاس امت کے سلف کے بہت سارے نمونے ہیں. ہمارے پاس امت کے خیر القرون کے بعد کے ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے بہت سارے نمونے موجود ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کی روشنی میں، ان کی سیرت کی روشنی میں، ان کے اسوے کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو بھی بنانے کی، سنوارنے کی کوشش کریں. ظاہر سی بات ہے کہ نیکی اور صلاح کا جو نمونہ دنیا میں گزر چکا ہے وہ ہمیں عبرت کے لیے کافی ہے. ہم ان کی طرح ہو پائیں کہ نہ ہو پائیں، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی طرح ہونے کی کوشش تو کریں، ان کی طرح ہونے کی کوشش کریں. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میں نیک کاروں کو پسند کرتا ہوں، صالحین کو پسند کرتا ہوں نہیں ان میں سے. میں نیک لوگوں میں سے نہیں ہوں لیکن نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں. شاید اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی نیک لوگوں میں سے بننے کی توفیق عطا فرما دے. تو ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اسلاف کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں، کیسے وہ رمضان گزارا کرتے تھے، کیسے ان کی صبح و شام ہوا کرتی تھی، اور کیسے انہوں نے ہمارے لیے عبرت کے نمونے چھوڑے ہیں ہماری اور آپ کی زندگیوں میں. ہم اس کا مطالعہ کریں، جاننے کی کوشش کریں. ہماری اور آپ کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ہم دنیا کی ساری معلومات کرنا چاہتے ہیں، ہر طرح کی اسٹڈی، ہر طرح کا مطالعہ، لیکن محرومی کہاں ہوتی ہے ہماری؟ ایک ڈیلی کا سروے کر کے آپ دیکھ لیں، ڈیلی کا سروے کریں. ایک آدمی میں سمجھتا ہوں کہ 7 سے 8 گھنٹے اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اور وہ دنیا کی ساری خبریں جانتا ہے، دنیا کی بہت ساری ویب سائٹوں کو وہ براؤز کرتا ہے، اور بہت دور دور تک نہ جانے کیا کیا جانتا ہے. بہت سارے ویڈیوز وغیرہ کو دیکھ کر کے دنیا کی بہت ساری خبریں اور معلومات حاصل کرتا ہے. لیکن اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے ذرا دیکھے، سروے کرے کہ اس نے ایک 24 گھنٹے میں اتنے گھنٹے تک موبائل استعمال کیا ہے، کیا اس نے آدھے گھنٹے ان میں سے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی درس سنا ہے کیا؟ 1 گھنٹے کا کسی نے درس سنا ہے کیا؟ کتنے سے لوگ ہیں جو کچھ نہ کچھ سنتے ہیں لیکن وہ 1 منٹ 2 منٹ آدھا منٹ ہے نا، 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ 2 منٹ 4 منٹ 6 منٹ کی چیزیں بس اس لیے پہلے وہ ٹائم دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹائم کتنا ہے. یہ شوق نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کریں. اس لیے دنیا کے سارے مسائل میں وہ رائے دینے کے لیے آگے بڑھیں گے، تجزیہ کرنے کے لیے آ جائیں گے، ٹپڑیاں کرنے کے لیے آ جائیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے شیئر کرنا شروع کر دیں گے، اپنی معلومات کے خزانے لٹانا شروع کر دیں گے. لیکن دین کی معلومات ہے نا، نبی کی سیرت، صحابہ کرام کی زندگی، صحابیات کی سیرت، اس کی توفیق کتنی ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور یہ بہت المیہ ہے میرے بھائیو. اچھے لوگوں کی بات ہم کر سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بڑا دیندار گھرانہ ہے، علم کا گھرانہ ہے، علماء کا گھرانہ ہے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ دین سے دوری اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ان کے پاس دنیا کے ہر کام کا، ہر بات کا مطالعہ کرنا، ہر بات کی معلومات حاصل کرنے کے لیے جذبہ ہے، لیکن اللہ کے دین کا علم کتنا حاصل کرتے ہیں. ماہ رمضان کے اندر ایک بات تو ہم جانتے ہیں کہ اس رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ عبادت کا موسم بنایا ہوا ہے، اس لیے جو ضروری مسائل ہیں، حلال حرام یا روزے کے مسائل، طہارت کے مسائل، پاکی کے مسائل، افطار کے، سحری کے اور دیگر چیزیں، اس کے اندر جو مثال کے طور پر ممنوعات ہیں اور جو معذور لوگ وغیرہ جو مسائل ہیں، ان مسائل کی جہاں جہاں ضرورت ہو اس کی بات کی جائے، اس کے بارے میں لوگوں کو مسئلہ بتایا جائے، سمجھایا جائے، پوچھنے والا پوچھے، یہ سب ٹھیک ہے. لیکن کثرت سے جو علمی حلقات ہوا کرتے تھے، درس کی مجلسیں لگا کرتی تھی، میرے بھائیوں ہمارے اسلاف علم کے کاموں کے لیے فارغ ہو کر کے جو کام پہلے کیا کرتے تھے، رمضان میں وہ سارے سلسلے بند کر دیا کرتے تھے. یعنی ضرورت کی چیزیں کوئی پوچھے، مسئلہ فتویٰ کوئی پوچھے، کوئی استفسار ہے تو ٹھیک ہے بتایا جائے،
لیکن گھنٹوں گھنٹوں درس چل رہا ہے، گھنٹوں گھنٹوں مجلسیں چل رہی ہیں، تحدیث کی مجلس ہے، تفسیر کی مجلس ہے، اور فقہ کا مذاکرہ چل رہا ہے لمبا لمبا۔ ہمارے اسلاف سب چھوڑ کر کے کیا کرتے تھے؟ قرآن کریم کی تلاوت پر میرے بھائیو ٹوٹ پڑتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ قرآن کریم سے زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت سے زیادہ، اور یہ بھی یاد رکھیں تلاوت دو معنی میں ہوتی ہے، ایک تلاوت لفظیہ ہے، ایک تلاوت معنویہ ہے، تلاوت لفظی اور تلاوت معنوی۔ دیکھیں اس میں تو نہیں انکار ہے کہ کوئی آدمی اگر مثال کے طور پر قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ یا اس کا معنی نہیں سمجھتا ہے تو وہ صرف مجرد تلاوت نہ کرے تلاوت، ایسی بات نہیں کہ تلاوت نہ کرے، بالکل تلاوت کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جو اس کی فضیلت ہے، ہر حرف پر 10 نیکی ملنے کی بات جو آئی ہے وہ ملے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها۔ آپ نہیں فرمایا جو بھی اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے گا اسے ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے کم سے کم، یعنی ایک کا 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اس کو اجر ملے گا، لیکن یہ لفظی تلاوت جو ہے نا، یہ صرف اور صرف اس کو پڑھ کر کے اجر لینا، اس کا درجہ بہت معمولی ہے۔ اس کا درجہ کیا ہے؟ بہت معمولی، ادنا درجہ ہے، ادنا، ایک دم ادنا درجہ ہے۔ جبکہ اصل جو مقصد ہے قرآن کریم کا وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن کریم کا پیغام سمجھنا، قرآن کریم کے معنی کو سمجھنا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو یاد رکھو تقوی پیدا کرنے کے لیے زندگی میں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہوگی اتنا ہی بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی پیدا ہوگا۔ علم اور تقوی جڑا ہوا ہے، دونوں چیزیں ساتھ میں، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ تو تقوی کے ساتھ علم ہے اور علم کے ساتھ تقوی ہے۔ اسی لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جس میں آپ نے فرمایا تھا الا انی لاعلمکم باللہ واتقاکم للہ واخشاکم للہ، سن لو ساتھیو، سن لو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں معلومات رکھنے والا ہوں۔ مجھے جتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اتنا علم پوری امت میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے آپ سے زیادہ تقوی والا بھی کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ متقی دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہو۔ انی لاتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ تقوی شعار ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ تقوی شعار ہوں۔ اچھا، وانی لاخشاکم للہ، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ تقوی شعار کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور علم کا سرچشمہ اللہ کے کلام قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، اس کی لفظی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی معنوی تلاوت۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت، ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے تلاوت کرنا۔ پڑھنے میں تو مجرد قرآن کی آیتوں کو پڑھ لینا ہے، لیکن تلاوت کے اندر لفظی طور پر پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی معنوی تلاوت کا معنی بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا، قرآن کریم کے نزول کا مہینہ، قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ، قرآن کریم کے مذاکرے کا مہینہ ہے۔ اس لیے ماہ رمضان میں اگر ہمیں تقوی کے اعلیٰ مقام پر پہنچنا ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے رشتہ گہرا کرنا ہوگا۔ اتنا گہرا رشتہ کرنا ہے قرآن کریم سے کہ پھر یہ رشتہ پورے سال قائم رہے۔ رمضان سے پہلے گرد جھاڑا جائے اور پھر رمضان کے بعد پھر اسے گرد کے حوالے کر دیا جائے، یہ طریقہ مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان قرآن کریم سے ایسے وابستہ ہو جائے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وقال الرسول
یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے فریاد کریں گے، آواز دیں گے، شکایت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے پروردگار میری امت کے لوگوں نے، میری قوم کے لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ ایک بات یاد رکھو، اگر ایک آدمی قرآن کی ظاہری لفظی تلاوت بھی کرتا ہو، پڑھتا بھی ہو، لیکن اس کا پیغام کیا ہے نہ اسے سیکھتا ہو، نہ اسے سمجھتا ہو، نہ اسے برتتا ہو اپنی زندگی میں، تب بھی وہ قرآن کو چھوڑنے والوں میں ہی شامل ہے۔ کیونکہ قرآن کریم صرف اور صرف لفظی طور پر پڑھ لینے کے لیے نہیں اترا ہے، یا اسے باندھ کر کے گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں اترا ہے، قول و قرار لینے کے لیے، کسی جھگڑے میں قرآن کریم پر ہاتھ رکھوانے کے لیے، کسی موقع پر اس کی قسم کھانے اور کھلوانے کے لیے قرآن کریم نہیں اترا ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود، اللہ کی شریعت، حلال و حرام کی معرفت کا خزانہ ہے۔ جتنا ہم اسے پڑھیں گے، اس کے معنی کو سمجھیں گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں میں تقوی کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو قرآن کریم تقوی کا بہترین ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہاں ہے؟ قرآن کریم میں۔ اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اچھا ایک بات اور یاد رکھیں، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، من عرف اللہ باسمائہ الحسنى وصفاتہ العلی احبہ لا محالہ۔ کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرے گا، اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانے گا؟ ایسے پہچانے گا قرآن کریم کے ذریعے سے۔ قرآن کریم میں اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے بے شمار نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں، نعوت ہیں، کمال و جلال کی خوبیاں موجود ہیں۔ جو قرآن کریم کو سب سے زیادہ پڑھ کر کے اللہ کی صفات کو، اللہ کے ناموں کو جان کر کے پڑھے گا، احبہ لا محالہ، تو وہ لا محالہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے گا۔ محبت صرف اور صرف جذبات کا نام نہیں ہے، محبت ایک حقیقت ہے۔ اور ایک بندے مسلمان جب اپنے رب کو جانے گا، اس کی عظمتوں کو، اس کی صفات کو، اس کے کمالات کو، اس کے اسما کو، تو صفات کے ذریعے سے پہچان جب ہو جائے گی تو پھر لازمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے گا۔ قرآن کریم سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جو آ رہا ہے۔ کل لیلۃ، ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیو آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام ہمیشہ آیا کرتے تھے۔ یدارسہ القرآن، یعارضہ القرآن، قرآن کریم کا مدارسہ کروایا کرتے تھے، قرآن کریم کا دور کروایا کرتے تھے۔ اور قرآن کریم جب آ جائے زندگی میں، قرآن کریم کا مذاکرہ ہوتا رہے، تو پھر جذبہ کیا کہنا نیکیوں کا، پھر تو دریا دلی جوش مارتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ خوش ہوا کرتے تھے، اور آپ کی فیاضی، آپ کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی۔ تو قرآن کریم سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اس ماہ رمضان میں اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم بسانا چاہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں؟ قرآن کریم سے رشتہ گہرا کر لیں، سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم کو کیسے تلاوت کرتی تھیں، کیسے سمجھتی تھیں، کیسے سمجھتی تھیں؟ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اپنا انعام کیا اور ہمیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے، اس کی کیا کہتے ہیں جلن سے ہمیں بچا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ آیت کریمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوران نماز کھڑی ہو کر کے پڑھ رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ اور آپ سن چکے ہیں نا، اتنی لمبی لمبی نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات پڑھا کرتی تھی، رسیاں باندھ باندھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھولنے کا حکم دیتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز میں کھڑی ہیں اور تلاوت کرتے کرتے اس آیت کریمہ تک پہنچتی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر انعام فرمایا، احسان فرمایا، اور ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرما کر کے
نبی عطا فرما کر کے، سنت عطا فرما کر کے، اپنی رضا عطا فرما کر کے ہمیں جہنم کی دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لیا۔ اس آیت کریمہ کو جب پہنچی تو اسی کو بار بار دہرانے لگی اور زار و قطار روتی، اس کو پڑھتی، دہراتی اور زار و قطار روتی۔ چند تابعین کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا ام المؤمنین عائشہ پڑھ رہی ہیں اور وہی آیت کریمہ دہرا رہی ہیں، بلک بلک کر کے رو رہی ہیں۔ وہاں سے گزرے، ان کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس کے بعد گئے اپنے کام سے جہاں انہیں جانا تھا، اور اس کے بعد جب واپس آئے تو پھر وہاں سے گزرے تو دیکھا اماں عائشہ بدستور اسی آیت کریمہ کو دہرا رہی ہیں اور بل بلا کر کے رو رہی ہیں، آگے نہیں بڑھ پا رہی ہیں۔ کون سی چیز تھی جو ان کو اس پر مجبور کر رہی تھی؟ وہ اللہ کا پیغام جو قرآن کریم سے وہ سیکھ رہی تھی، حاصل کر رہی تھی۔ ہم پڑھیں گزر جائیں، کوئی معنی نہیں، کوئی ترجمہ نہیں، کوئی پیغام نہیں، کوئی نصیحت نہیں، عبرت نہیں، تو کیا حاصل ہوگا قرآن کریم سے؟ اللہ کا تقوی دلوں میں پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ اللہ کے کلام سے وابستگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنا ہے، اس کی لفظی تلاوت کرنا ہے، اس کی معنوی تلاوت کرنا ہے۔ میرے بھائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں یمن سے چند مہمان آئے اور وہ سارے قرآن کریم کے حفاظ تھے، قرآن کریم کے قرہ تھے، پڑھنے والے تھے۔ مسجد میں بیٹھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ ایک بیٹھ کر کے تلاوت کرتا، سارے جو ساتھی تھے بیٹھ کر کے بلک بلک کر کے روتے، زار و قطار روتے۔ دوسرا پڑھتا بقیہ روتے، تیسرا پڑھتا بقیہ روتے۔ یہ ماحول عجیب و غریب سب تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو آپ نے منظر دیکھا کہ کس طرح سے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، کیسا تقویٰ ہے ان کے دلوں کے اندر جو قرآن کی تلاوت سے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ دیکھا تو حیران ہو گئے، صبر نہ کر سکے، بالآخر کہہ دیا، کہا کیا کہا ہاکذا کننا حتی قست قلوبنا، کہتے ہیں ہم بھی ایسے ہی تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے، اور پھر دھیرے دھیرے ہمارے دل سخت ہو گئے، اب قرآن کو پڑھنے سے ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ یہ حالت زار ہماری ہو گئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے اسلاف نے ایسی مثالیں چھوڑی ہے نا، لمبی مثالیں۔ کسی موقع پر صرف قرآن کریم کے بارے میں بات کریں گے، قرآن کی تلاوت، اس کی عظمت، اور ہمارے اسلاف قرآن کریم کی تلاوت کیسے کرتے تھے، تو حضرت عمر بن خطاب کی سیرت آپ کے سامنے آئے گی، ابن مسعود کا تذکرہ آئے گا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آئے گا، حضرت علی بن ابی طالب کا تذکرہ آئے گا، اور کیسے وہ سورہ یوسف کی تلاوت عمر بن خطاب کرتے تھے تو پیچھے کی پوری صفحیں بلک بلک کر کے رویا کرتی تھی۔ تو قرآن کریم کی تلاوت یہ دلوں کے اندر اللہ کے تقوی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان کے حوالے سے جو آخری بات کرنی ہے وہ ایک حدیث کی طرف، اور اس کے اندر جو کچھ باتیں بتائی گئی ہیں اس کی نشاندہی آپ کے سامنے کرنا ہے۔ ایک حدیث ہے، بڑی مشہور ہے، بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر اسے نقل فرمایا ہے، اور اس میں کئی باتیں بیان کی گئی ہیں جو رمضان سے متعلق ہے۔ نمبر 1، پہلی بات اس کے اندر یہ بتائی گئی ہے، ان ھذا الشہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ اور بڑا مشہور ہے یہ مسئلہ کہ اس ماہ رمضان کے 3 عشروں میں سے پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت اور بخشش کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ کا عشرہ ہے۔ ایک بات یہ بیان کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اس مہینے کے اندر اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر کوئی نفل کام کرتا ہے تو اسے فرض کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ کوئی نفل کام کرتا ہے تو اسے فرض کام کا، فرض عمل کا ثواب ملتا ہے، اور جو خصلۃ من
فرض جو کوئی فرض کام انجام دیتا ہے تو اسے 70 گنا اسے اجر و ثواب ملتا ہے. یہ بات بھی اسی کے اندر بیان کی گئی ہے. اور بھی باتیں ہیں اس کے اندر. خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت منکر ہے. یہ روایت کیا ہے؟ منکر ہے. اور منکر اس حدیث کو کہتے ہیں جو بے انتہا ضعیف کی قسموں میں سے ہے. اور منکر اس روایت کو حقیقت میں کہتے ہیں کہ ایک بات جو بالکل پختہ اور مضبوط راویوں نے، جو حافظے کے اعتبار سے بڑے مضبوط ہوں، عدالت کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے اعلیٰ مقام پر جو راوی ہوں، وہ لوگ جو روایت کیے ہوں اس کے بالکل اپوزٹ یا اس کے خلاف روایت کرنے والوں نے روایت کیا ہو، اور جن لوگوں نے روایت کیا ہو وہ بے انتہا ضعیف اور ناقابل اعتبار لوگ، تو ایسی روایت کو منکر کہا جاتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ منکر ہے. یہ روایت منکر ہے. امام بہقی نے نقل فرمایا ہے. منکر کیسے ہے؟ ابھی آ گئی نا بات کہ صحیح باتوں کے خلاف ضعیف لوگوں نے روایت کیا ہوا ہو، ہے نا؟ یہ بات ہے. اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جیسے بھی بات آئی کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا. آپ دیکھیے خلاف ہے کہ نہیں خلاف ہے؟ یہ صحیح حدیث کے صحیح بات کے خلاف ہے 100%. یہ کہنا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا. آپ دیکھیے پورا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے. یہ پورا جو موسم ہے نا، مہینہ 30 دن 29 دن، پورا کا پورا رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے وہ محروم ہے. تو اگر کسی کو رمضان کا مہینہ شروع کا 5 دن ملے، 10 دن ملے، پہلا عشرہ ملے اور اس کے بعد موت ہو جائے اس کی، تو بتائیے اس کی مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اس کی گردن جہنم سے آزاد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور بخشش نہ کروا سکے، تو بخشش کا مہینہ ہے کہ نہیں مہینہ بھائی؟ چاہے پہلا عشرہ ملے، چاہے دوسرا ملے، چاہے تیسرا ملے، ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی مریض تھا، نہیں عبادت کر سکا، رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا، اب اس کی طبیعت بحال ہوئی، روزہ رکھنے کے قابل ہوا، اس نے جو چند دن باقی تھے اس میں روزہ رکھا، اس کی مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسے رحمت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اس کی گردن جہنم سے آزاد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ. اللہ تبارک و تعالی نہ جانے کتنے بندوں کی گردنوں کو رمضان میں آزاد کرتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے. ہر رات، پہلے عشرے کی بھی 10 رات میں گردنیں آزاد ہوتی ہیں، دوسرے عشرے کی بھی ہر رات میں گردنیں آزاد ہوتی ہیں، اور تیسرے عشرے کی ہر رات میں بھی گردنیں آزاد ہوتی ہیں. تو یہ صحیح حدیثوں کے خلاف ہے کہ نہیں خلاف ہے؟ صحیح حدیثیں یہ بتلاتی ہیں، اور یہ منکر حدیث، چونکہ یہ بات ایک ناقابل اعتبار راوی نے گڑھ دیا ہے، اور جو صحیح حدیثوں کے خلاف اس لیے منکر ہے. اور یہ کہنا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے، اس کی کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل اس بات کی ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ فرض ہو یا نفل ہو، اللہ تبارک و تعالی کم سے کم 10 گنا عطا فرماتا ہے. اور اس کے بعد اس کا اخلاص، اس کا تقوی، اس کی للہیت جتنی زیادہ اس کے اندر پائی جاتی، جتنا اتباع سنت کا جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی بڑھا دیتا ہے. ایک کا 10 نہیں، 10 کے علاوہ 100، 200، 700، لاکھ تک، لاکھوں سے اوپر تک بھی اللہ تبارک و تعالی اضعافا مضاعفہ نہ جانے کتنا بڑھانا چاہتا ہے، بڑھا دیتا ہے. کوئی حد نہیں. کیوں اللہ کی رحمت کو محدود کر رہے ہو کہ فرض کا ثواب نفل کا ثواب فرض کے برابر ملے گا؟ کیا بہت بڑی بات ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ کا فضل اس سے بھی زیادہ کشادہ ہے. ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، آپ نے 70 میں کیوں محدود کر دیا؟ میرے بھائیوں، ایک کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اللہ تعالیٰ لاکھوں میں دے سکتا ہے. کس نے کہا کہ 70 تک ہی اسے محدود کر دیا جانا چاہیے؟ اس لیے چونکہ یہ روایت منکر ہے، ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے. اس میں اور بھی کئی باتیں آئی ہوئی ہیں. ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ روایت منکر ہے، ناقابل اعتبار ہے، اور یہ ساری باتیں بھی اسی حدیث کا حصہ ہیں. اور ان تمام باتوں کو بڑے شد و مت سے بیان کیا جاتا ہے، اسے بہت زیادہ عام کیا جاتا ہے. اس کا مہینہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا، اور اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب. یہ ساری روایتیں
ناقابل اعتبار ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ رمضان کے روزوں کا حق ادا کرتے ہوئے ہمیں ایک روزہ بھی ملے گا اور اس کے بعد زندگی وفا نہیں کرے گی، تو ایک روزہ بھی ہمارے لیے رحمت کا بھی ذریعہ ہوگا، اللہ کی مغفرت کا بھی ذریعہ ہوگا، اور ہماری گردنیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد ہو جائیں گی۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس ماہ رمضان کی برکتوں سے، اس کی سعادتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام اعمال کو اس مہینے میں نیکیوں سے بوجھل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے توبہ، استغفار، الہا و زاری، رونا، اللہ تبارک و تعالیٰ گڑگڑانا، اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ مہینے ہمیں دوبارہ، یہ موسم ہمیں دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا اس کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خاص خیال کریں۔ جس بندے نے تقوی کی زندگی حاصل کر لی ماہ رمضان سے، اسے رمضان کا مقصد حاصل ہو گیا، اور کوئی تقوی حاصل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ سارے تقوی والے اپنے تقوی کا فائدہ خود اٹھائیں گے۔ پوری دنیا اللہ کی دشمن بن جائے، اللہ کی نافرمان بن جائے، اللہ کی شان میں ایک ذرہ کمی نہیں آنے والی ہے، اور ساری دنیا ہمیشہ ہمیش کے لیے سر اللہ کے سامنے زمین پر ٹیک کر سجدہ کرے، اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک ذرہ کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کی شان جیسی ہے ویسی ہے۔ تو جو فائدہ ملے گا تقوی کا وہ ہم ہی کو ملے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو نیک کام کرے گا اس کا صلہ اسی کو ملے گا، اور جو بدعملی کرے گا، تقوی کی زندگی نہیں گزارے گا، فعلیہا، تو اس کا خمیازہ بھی وہی اٹھائے گا، اس کی سزا بھی وہی بھگتے گا، اس کا نتیجہ، اس کا انجام بھی وہی جھیلے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تقوی کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان ہمیں تقوی شعار بنا دے، ہمارے بھائیوں کو تقوی شعار بنا دے، ہماری بہنوں کو تقوی شعار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بننے کی توفیق عطا فرما دے، نیکیوں کا خوگر بننے والا بنا دے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔